یا حبیب اللہ دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے دل الفت سرکار بسانے کے لیے کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے دل کہنے لگا کرتے ہی گنبد کا دل کہنے لگا کرتے ہی گنبد کا نظارہ یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے سجانے کے لیے ہے راتی ہے جو آنکھوں میں نمی نعت کو سن کر سکھانے کے لیے ہے یہ نعت کے آداب سکھانے کے لیے ہے سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے طلب اور بڑھانے کے لیے ہے یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پیغام سناتی ہے یہی آیت تطہیر کیا بات پیغام سناتی ہے یہی آیت تطہیر
ماشاء اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء ان سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. بہت خوب ماشاء اللہ. ان سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. ان سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. سبحان اللہ. کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا. کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا. کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا. یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو. یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو. ماشاء اللہ. فریاد سبحان اللہ. امتی جو کرے جو خالص کرے حال زار میں. فریاد امتی جو کرے حال زار میں. ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر
ٹوٹا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. سبحان اللہ. اچھا وہ سجدہ کیجے کہ سر کو خبر نہ ہو. اچھا وہ سجدہ کیجے کہ سر کو خبر نہ ہو. کیا بات. واہ. ان کے سوا سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں. ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں. گزرا کرے پی سر کو خبر نہ ہو. گزرا کرے پی سر پہ پیدر کو خبر نہ ہو. سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں. شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں. اچھا وہ سجدہ کیجے کہ سر کو خبر نہ ہو. ان سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائے تو سر کو خبر نہ ہو. آمین اللہ. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم. وظیفہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم. وظیفہ حضرت معصوم احمد سرحندی رحمۃ اللہ علیہ. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. وظیفہ غوث اعظم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. نعم المولا ونعم النصیر. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. نعم المولا ونعم النصیر. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. وظیفہ بڑے حضرت صاحب. اللہم یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم. یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم. یا عظیم. یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم. یا عظیم یا عظیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم.
صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. وظیفہ تلاوت. اللہم یا ولی 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 یا ولی. یا ولی یا ولی یا ولی یا ولی. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. وظیفہ استغفار. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. الفاتحہ. صلی اللہ تعالیٰ علیہ رسول کریم محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. قال اللہ تعالی فی الکلام المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ یہ ہماری نشست درس محبت اللہ کی رحمت سے ہر شب جمعہ کو بعد از نماز عشاء منعقد ہوتی ہے. اور آج جو مکتوب شریف نمبر 8 میں اگلی گفتگو ہونے جا رہی ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے اور خاص طور پہ اس راستے کے ہر مسافر کے لیے جو اس راستے کا سفر کرتا ہے اور اس راستے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اس کے لیے آج کی یہ گفتگو بے شمار
ذہنی، قلبی اور روحانی جو رکاوٹیں آتی ہیں اس راستے میں، انہیں دور کرنے کا ایک تریاق ثابت ہوگا۔ ویسے بھی یہ گفتگو ہماری ہر لحاظ سے بامقصد ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک ایسا اعلیٰ معاملہ چھپا ہوتا ہے جو طریقت کے راستے میں ہم سب کو جس کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن آج جو گفتگو ہونے جا رہی ہے یہ مکتوبات شریف میں اعلیٰ ترین مضامین میں سے مضمون ہے جو آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے ہمیشہ کہ ہم جب بھی یہ کلام پڑھتے ہیں اور جب بھی اس کلام کی اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے تو اس کلام کو پڑھنے سے پہلے اس کے آنے والے معاملات پہلے ہی ہمارے اندر ڈال دیتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو اس کلام کے پڑھنے کے بعد وہ چیزیں ملیں۔ اس کلام کی خوبی یہ ہے کہ یہ اپنے سننے والے کو خود منتخب کرتا ہے اور خود پہلے اس کے اندر یہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں، اسے یہ انداز، اس کے اندر یہ چیزوں کا شعور پیدا کیا جاتا ہے اور پھر اسے یہ سنایا جاتا ہے۔ الحمدللہ، اس پہ اللہ کا جتنا بھی شکر کیا جائے کم ہے۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر ایسا نہ کیا جائے کہ سننے والے کا باطن اس کلام سے ملایا نہ جائے تو دوسرے درس میں آنا ممکن ہی نہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی ریگولر اور صحیح سمت میں اس درس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے تو یہ نہیں ممکن کہ اس کے اندر وہ چیزیں پہلے سے وجود میں نہ لائی جائیں۔ یہ ایسا اعلیٰ اللہ کا دیا کرم ہے کہ جب کوئی اسے سنتا ہے تو اس کے اندر پہلے ریسیونگ پاور پیدا کی جاتی ہے اور وہ ریسیونگ پاور اس کو ان چیزوں کو ہضم کرنے میں مدد دیتی ہے، ورنہ کوئی سیڑھیاں اتر کے نیچے نہیں آ سکتا۔ یہ اس طرح کا انداز نہیں ہے، اور جو اسے چھوڑ کے چلا گیا وہ اسے چھوڑ کے نہیں گیا، اسے چھڑوا دیا گیا، اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا اور اس کے اندر وہ چیزیں پہلے نہیں ڈالی گئیں، لہذا اللہ اسے تکلیف نہیں دیتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کا معنی یہی ہے کہ اللہ کسی شخص کو اس کی ہمت سے زیادہ توفیق نہیں دیتا، تکلیف نہیں دیتا۔ یہ بہت بڑا اصول ہے اللہ کا کہ وہ آپ کو آپ کی طاقت سے زیادہ نہیں دے گا، اسی پہ وہ چلتا ہے۔ ایک مرغی ہے، اسے اللہ جب کھلاتا ہے تو وہ مرغی کتنا ہی کھا لے اس کا معاملہ مرغی والا ہی رہے گا، وہ کھا کھا کے ہاتھی نہیں بن سکتی، اس لیے کہ اس کے اندر اتنی وسعت نہیں ہے، وہ اتنی رہے گی۔ ایک چیونٹی جتنا کھاتی ہے وہ جتنا مرضی کھا لے وہ چیونٹی سے بڑی نہیں ہو سکتی، اس کا وجود جتنی وسعت رکھتا ہے اللہ اتنی خوراک اسے دیتا ہے، وہ کبھی بھی اس سے ایکسیڈ نہیں کرے گا۔ تو ایسے ہی اگر آپ کے باطن میں اس خوراک کے لینے کی اہلیت نہیں ہے تو اللہ کبھی آپ کو یہاں نہیں بیٹھنے دے گا، کسی صورت نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو یہاں آنے دے، بیٹھنے دے،
اور اس عظیم سلسلے میں، اس عظیم کلام کے لیے وہ آپ کو تکلیف دے. کیوں دے گا وہ تکلیف؟ لا یکلف اللہ نفسا، وہ تکلیف نہیں دیتا کسی. اس لیے اس اصول کو جان کے ہمیشہ چلتے رہیے. انشاءاللہ کہہ دیجیے کہ اللہ نے میری وسعت پیدا کی ہے تبھی مجھے یہ دے رہا ہے، تبھی مجھے توفیق مل رہی ہے، اور وہ برکتیں مجھے نہ دیتا اگر میرے اندر اہلیت نہ ہوتی. یہ اہلیت کی وجہ سے ہی مجھے بار بار آنا بیٹھنا مل رہا ہے. اللہ اس کی اور محبت عطا فرمائے، اللہ اس کا اور کرم دے، فضل دے. بعض اوقات چیزیں ایسی مشکل ہوتی ہیں کہ وہ بعض اوقات ذہن سے بہت اوپر ہوتی ہیں، لیکن یہ تسلی رکھیں کہ ایسا اگر مضمون آ جائے جو ذہن کی سطح سے بلند چلا جائے تو یوں سمجھ لیں کہ ذرا اللہ نے اسے کسی اور وقت کے لیے چھوڑ دیا ہے. سنا دیا ہے آپ کو، لیکن آپ کے لیے اس کا معاملہ کسی اور وقت کے لیے رکھا ہوا ہے کہ جب کبھی یہ اس درجے پہ آئے گا تو اس کے اندر پہلے سے ہی یہ برکت ہم نے اتار دی ہوئی. جب کبھی یہ پہنچے گا اس درجے پہ تو خود ہی دیکھ لے گا کہ وہ بات صحیح تھی جو ہم نے اسے سنائی تھی کئی سالوں پہلے، اس وقت سمجھ نہیں آئی تھی، آج آ گئی ہے. اس لیے کبھی بھی اس لیے اس کو چھوڑ دینا، یہ سمجھ نہیں آتی، یہ پتہ نہیں مشکل ہے، یہ ہے فلاں ہے، نہیں یہ تھوڑی ہوتا ہے. جب ایک چیز آپ کے نصاب میں شامل ہے تو وہ آپ کے لیے ہی ہے. ہاں اس کا شاید وقت اب نہ ہو تو اس سے محبت رکھی جائے، جیسے اس بوڑھے کی طرح جو قائد اعظم کی تقریر سن رہا تھا، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اکثر انگلش میں تقریر کیا کرتے تھے. آپ کو انگلش زبان کی بڑی روانی تھی تو انگلش میں ہی بات کرتے، زیادہ انگلش میں ہی تقریر کرتے. تو کسی گاؤں کے ماحول میں بلایا گیا آپ کو، تو وہاں بھی ایسے اسٹیج لگا تو آپ نے انگلش میں بات شروع کر دی. اب سامنے سارے دھوتیوں والے بابے اور بزرگ اور گاؤں کے دیہاتی لوگ صافے باندھے ہوئے، صحافی بھی ظاہر ہے پہنچے ہوئے تھے، اخباروں والے تھے. انہوں نے دیکھا ایک بوڑھے کو بڑے انہماک سے وہ ان کی باتیں سن رہا تھا، بڑے انہماک سے، ایسے جیسے ایک پلک بھی جھپکنا اس کے لیے مشکل ہو، اس طرح وہ بڑے انہماک سے سن رہا تھا، بڑے دھیان سے. تو وہ صحافی قریب گیا، اس نے جا کے پوچھا، اس نے کہا بابا جی آپ کو سمجھ آ رہی ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تو اتنی غور سے سن رہے ہیں، وہ تو انگلش میں بات کر رہے ہیں، انگریزی میں بول رہے ہیں، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو انہوں نے، ہمارے یہ بزرگ جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس تھوڑے لفظوں میں بہت بڑے بڑے راز ہوتے ہیں. یہ تھوڑے لفظ بولتے ہیں لیکن بات بہت بڑی کر جاتے ہیں. تو انہوں نے بھی بس اتنا کہا، انہوں نے کہا کہ سمجھ تو کوئی نہیں آ رہی کیا کہہ رہے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، بول رہے ہیں بولتے رہیں، سمجھ نہیں آ رہی، لیکن یہ پتہ ہے جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، کچھ صحیح ہی کہہ رہے ہیں. تو ایسا تو دل میں ہو نا، مل کے کہو نا سبحان اللہ، کہ مجدد پاک جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، بھائی سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی ہے، درستی کہہ رہے ہوں گے. تو اس بابے جیسے ہی بن جائیں، بولو کہ صحیح کہہ رہے. تو جب ایسا انداز ہوگا تو پھر اللہ راستے کھول دیتا ہے، بہت سارے راستے کھلتے ہیں. یہ آج کا جو مضمون ہے، میرا نہیں خیال کہ آج اس مضمون کو ہم مکمل کر پائیں گے، کیونکہ اس کی گہرائی بہت بڑی ہے. اس کے لیے مجھے چاہیے کہ میں اس کے حق ادا کرنے کی کوشش کروں، تاکہ ہمارا جو یہ منصب ہے کہ آپ نے یہ سعادت دی ہے کہ آپ کے کلام کو پڑھنے کی توفیق ملتی ہے، اللہ اسے پورا فرمائے. متن سماعت کیجیے.
حاصل این ہما کمال بعد و بیگانگی است، کار بیکار کار از معالجہ گزشتہ است، تا زمان کے حجوب مسندول بوداند، صحیح و اہتمام گنجائش رفع آنہا، داشت اکنون بزرگی او حجاب اوست، فلا طبیب لہا ولا راکی، مگر کمال بیگانگی و بے مناسبتی را وصل و اتصال نام نہادہ ان دیہات ہے ہاتے ہمان بیت یوسف زلیخا موافق حال است، در فنگا دف این آواز از دوست، گزو بزست دف کبان بود پوست۔ ترجمہ سماعت کیجیے، نوٹ کیجیے۔ ان تمام مقامات و معارف و علوم، ان تمام مقامات و معارف و علوم کا حاصل کامل دوری اور بیگانگی ہے۔ ان تمام مقامات و معارف و علوم کا حاصل کامل دوری اور بیگانگی ہے، اور کام علاج سے گزر چکا ہے، اور کام علاج سے گزر چکا ہے، جب تک حجابات لٹکے ہوئے تھے، جب تک حجابات لٹکے ہوئے تھے، کوشش اور اہتمام کے ذریعے، کوشش اور اہتمام کے ذریعے ان کے رفع کرنے کی گنجائش تھی۔ کوشش اور اہتمام کے ذریعے ان کے رفع کرنے کی گنجائش تھی، اب اس کی بزرگی ہی اس کا حجاب ہے۔ یعنی نہیں کوئی طبیب اس کا، نہیں کوئی طبیب اس کا، اور نہ ہی دم کرنے والا، نہیں کوئی طبیب اس کا اور نہ ہی دم کرنے والا۔ شاید انہوں نے اس کمال بیگانگی، اس کمال بیگانگی کا نام وصل رکھا ہے۔ شاید انہوں نے اس کمال بیگانگی کا نام وصل رکھا ہے۔ ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہائے افسوس۔ مولانا جامی کی کتاب یوسف زلیخا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، مولانا جامی کی کتاب یوسف زلیخا کا یہ شعر اس حال کے موافق ہے۔ آ رہی ہے دف سے وہ آواز دوست، آ رہی ہے دف سے وہ آواز دوست، ہے مگر دف والے کے ہاتھ، ہے مگر دف والے کے ہاتھوں میں پوست،
آ رہی ہے دف سے وہ آواز دوست، ہے مگر دف والے کے ہاتھوں میں پوست۔ آج یہیں تک سعادت ملی ہے، کیونکہ اگلا مضمون جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ آپ اپنے شیخ و مرشد سے اپنا باطن کھول کے بیان کر رہے ہیں، اور اس مکتوب کے اس حصے میں آپ نے جو لکھا ہے اس کا پہلا جملہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ یہ آپ کے سوا کوئی نہیں بول سکتا تھا، نہ کوئی لکھ سکتا تھا۔ فرماتے ہیں ان تمام مقامات و معارف و علوم کا حاصل کامل دوری اور بیگانگی ہے۔ کہ حضور اب میں جتنے مقامات تھے جو میرے روحانی تجربات ہیں، میں نے بہت سارا روحانیت کا سفر طے کیا ہے اور سارے معارف میں نے سمیٹے ہیں، ظاہر ہے سمجھ آ رہی ہے مجھے، علوم بہت سارے مجھے ملے۔ ان تمام مقامات، علوم، معارف کو لینے کے بعد اب اس کا جو حاصل ہے، جو اس کا رزلٹ ہے، جو اس سے حاصل مجھے ہوا ہے، جس کی مجھے پوری طرح سے اب یہ میرے دل میں بات ڈال دی گئی ہے کہ مجھے یہ یقین آ گیا ہے کہ اللہ سے میں بہت دور ہوں اور میں بہت بڑی بیگانگی کے اندر ہوں، اور کامل دوری ہے میری اللہ سے، بہت دور ہوں میں اللہ سے۔ یعنی یہ ایک جملہ ہی ہم سب کے لیے، ہماری تمام طریقت کی جتنی بھی آج تک کی محنت ہے، کوشش ہے، اس سے کہیں بڑا ہے، ہم سب کی کوششوں سے، کہ آپ نے یہ لکھ کر حد کر دی کہ حضور میری تمام جتنی بھی کوششیں تھیں، جو میں نے آج تک سفر طے کیا ہے، محنت کی ہے، کوشش کی ہے، معرفت اور علوم میں اپنے سینے میں سمیٹ چکا ہوں، مجھے اب رزلٹ نظر آ گیا ہے کہ اللہ سے میری بہت دوری ہے، میں قرب میں نہیں، میرا معاملہ قرب والا نہیں ہے۔ کیا بات، جس کے لیے لوگ جو ہیں وہ کتنی محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور کتنا جائے نہ ذرا صوفیوں کے ان حلقوں میں بیٹھیں، صوفیاء کی مجالس میں بیٹھیں، سب وصل کے لیے، قربت کے لیے اور اللہ کی اس معرفت کے حصول کے لیے کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اور مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں کہ حضور میری اب بس ہو گئی ہے، اور مجھے یہ یقین آ گیا ہے کہ میں اللہ سے بہت دور، اللہ سے میری کامل دوری ہے۔ ایک دو تھا تھوڑا بہت ہی مجھے اللہ کے قریب آنے کا موقع ملا ہو، یا اللہ کی بارگاہ کی برکت ہو، کامل دور ہوں میں۔ اب یہ ایسا جملہ ہے جو ظاہر ہے، جو اس حقیقت سے یا جس کے پیچھے بیک گراؤنڈ نہیں ہے، جو اس کو پیچھے سے سمجھتا ہوا نہیں آیا، اس کے لیے تو یہ ایٹم بم سے بھی بڑا پھٹتا ہے جملہ۔ وہ کہتے تو پھر ہم کر کیا رہے ہیں، تو پھر چھوڑے نا سب کچھ، یہ کیا ہے، پھر کیا نماز روزے کا نظام ہے، کیا یہ ذکر اذکار کے حلقے ہیں، کیا یہ حق حقوق کے نعرے ہیں، یہ کیوں یہ سانس کا ذکر ہے، کیوں یہ قلبی ہے، کیوں یہ فلاں ہے، کیوں وظائف پڑھتے ہیں، کیوں پھر بیعت ہوتے ہیں۔ جب یہ سارا کچھ ہی اس کے بعد حاصل یہ ہے کہ کامل دوری ہے، تو پھر تو سارا راستہ جو ہے اس کے لیے تو یوں ہی ہے، کیا بات ہوئی، تو اس کے لیے تو یہ لفظ نہیں ہے۔ اسی لیے اس مضمون کو، اس طرح کے معاملات کو پیش کرنا ہمارے لیے بہت بڑی مشکل کھڑی ہو جاتی ہے، اور اتنی بڑی مشکل کھڑی ہو جاتی ہے کہ اپنے اندر سے کانپ رہے ہوتے ہیں ہم، کہ ہم کس طرح سے، کیونکہ ظاہر امانت بھی ہے، اسے بیان بھی کرنا ہے، اس کو بتانا بھی ہے، اس کو سمجھانا بھی ہے،
اور پھر کس طرح سے اس کو بتائیں کہ ایسا جملہ بول دیا جو کہ عام ذہنوں کے لیے بالکل ایک اپوزٹ اور الٹ سا جملہ ہے، اور بندہ کہتا ہے کہ دیکھیے یہ کس طرح کی بات ہوئی جی، دیکھیے ہم تو اتنی کوشش میں لگے ہوئے، اور اتنا بڑا بزرگ، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے مفکر جب یہ بات کر گئے ہیں تو پھر میری اور آپ کی کیا اوقات ہے، ہماری کیا پھر اس میں، چھوڑے پھر رہنے دیتے ہیں یار، کہ کامل دوری اور بیگانگی ہے اگر آخر میں، تو پھر کیا کرنا ہے یار۔ تو یہ فوراً نفس جو ہے وہ یہ خیال ڈالتا ہے کہ اس کے بعد تمہیں حاصل اگر یہی ہونا ہے جو مجدد پاک فرما رہے ہیں کہ کامل دوری ہے، تو پھر یار تمہیں آج ہی سننے کو مل گیا، چھوڑنا اس رستے کو، بولو تجھے تو آج ہی مل گیا نا۔ انہوں نے تو کئی عرصے بعد اس چیز کو سمجھا ہے، اور پھر اپنے شیخ سے بھی ذکر کیا ہے، تجھے تو آج مل گیا اس جملے کو سننا، موج ہو گئی۔ اس لیے ہمارے لیے بہت بڑا مشکل کا معاملہ ہوتا ہے، اور یہ دو دھاری تلوار جیسا ہے کہ آپ نے اسے ایکسپلین بھی کرنا ہے، آپ نے ذرا سا بھی ہلکا سا بھی اپنا زاویہ بدلا تو سارے کا سارا تصوف آپ کے لیے ہلاکت کی جگہ بنتا ہے، اور اگر آپ نے صحیح رستہ اختیار کیا تو فرشتہ تو بہت پیچھے رہ گیا، وہ تو تمہاری گرد کو بھی نہیں پا سکے گا اگر تم صحیح اس راستے کے اوپر صحیح بات کو سمجھ کے آگے نکلے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ چھوٹی عقلوں کا مضمون نہیں ہے، اور چھوٹی عقلیں، چھوٹے ذہن، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ کلام خود اپنے سننے والوں کو منتخب کرتا ہے، یہ چھانٹی کرتا ہے، ایسے جملے بار بار آتے ہیں اس کے اندر جو چھانٹی کر دیتے ہیں لوگوں کو، کہتے ہیں یار یہ کیا بول رہے ہیں، کل تو نہیں آنا میں، آج آ گیا ہوں نا، آج تو اٹھ کے گیا تو کیا سوچیں گے، مجلس سے اٹھ کے چلا گیا، دل ہی دل آئندہ نہیں آنا یہاں، یہ پتہ نہیں کیا بولتے ہیں یار۔ لہذا یہ چھانٹی کرتا ہے اپنے سننے والوں کو، اور بات وہی جو میں نے پہلے عرض کر دی کہ جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، اگر یہ عقیدہ نہیں، بولیے اس بابے جیسا، اس بزرگ جیسا، بولیے، تو پھر پھنس جائیں گے ہم، پھر گئے کام سے کہ اچھا چلو ابھی تو سمجھ آ گئی کہ ابھی تو سنا ہے کامل دوری اور بیگانگی ہے، چلو سن لیا ہے تو کیا کروں یار، سمجھ کوئی نہیں آئی، لیکن چلو اگر حضرت کہہ رہے ہیں تو صحیح کہہ رہے ہوں گے، بولیے۔ یہ باتیں ہیں نا، یہ سوچ کے اندر ایک انداز ہوتا ہے، ایک وہ شعور کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جو آپ کو ایسی سوچ دے دیتی ہے کہ نہیں جو ہے درست ہے۔ اور جیسے بیٹا حرام ہے، حرام ہے ادھر ادھر دیکھنا، یہ ذہن میں رکھو، یہ کسی کو نہ میں دیکھوں، ادھر ادھر دھیان کرو، کوئی اتر رہا ہے کوئی دیکھے ادھر ادھر، حرام ہے یہ، سن لیا جی آپ سب نے، بالکل نہیں یہ کرنا آپ نے، یہ بالکل نہ کریں، اگر آپ نہیں سن سکتے اٹھ کے چلے جائیں، لیکن یہ منہ ادھر ادھر کرنا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پورا دھیان دیں، اس مضمون کی جو گہرائی ہے اس کے لیے آپ کو دماغ کی آخری حد تک جانا پڑے گا، پھر جا کے کہیں اس کا تھوڑا سا ہلکا سا پتہ چلنا ہے کہ کیا یہ بیان ہو رہا ہے۔ تو اس لیے پہلے میں نے یہ گراؤنڈ بنا دی، پہلے میں نے عرض کر دیا کہ بزرگوں کے کلام کی خوبی یہی ہوتی ہے کہ بعض چیزیں آپ کی سوچ سے ورا ہوتی ہیں۔ قرآن میں بھی اللہ نے اس کا اظہار فرمایا، قرآن نے اس کے لیے الراسخون فی العلم کا لفظ بولا، الراسخون فی العلم، فرمایا میرے بندے بعض ایسے ہیں جو علم میں بڑے پکے ہو جاتے ہیں، الراسخون فی العلم، وہ علم میں بڑے راسخ ہوتے ہیں۔ اور قرآن نے خود اپنی آیات کے لیے فرمایا کہ اس میں ایسی آیتیں ہیں جو بڑی واضح ہیں، بین آیتیں ہیں، بین کھلی واضح آیتیں ہیں، انہیں کوئی بھی پڑھے تو انہیں آسانی سے سمجھ آتی ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، کیا اس میں سمجھانا؟ اتو الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، کیا سمجھائیں؟ سمجھ آ گئی۔ حج البیت، اللہ کے گھر کا حج کرو، سمجھ آ گئی، بولو۔ تو یہ تو اسرادی آیتیں۔ آگے قرآن بیان کرتا ہے میرے ہی اندر ایسی آیتیں ہیں جو متشابہ ہیں، ان میں شبہ آئے گا، شک آئے گا،
خیال آئے گا کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ کس طرح کی بات اللہ کر رہا ہے، یہ کیا بات ہوئی، کس طرح کی مثال دی جا رہی ہے، شبہ آئے گا. پھر میں اسے خود نہیں سمجھنا، تم نے مل کے کہو نا سبحان اللہ. اس کے لیے الراسخون فی العلم، جو علم میں راسخ ہیں ان کے پاس جاؤ اور ان سے وہ آیت سمجھو، کیونکہ تمہیں سمجھ نہیں آنی اس کی. یعنی میرے اس کلام میں ہم نے ایسی آیتیں رکھی ہیں جو تمہارے سب کے لیے بولو نہیں ہیں. ان کے لیے علیحدہ کیٹیگری ہے، علیحدہ لوگ ہیں جو ان آیتوں کو سمجھیں گے، اور ان کے لیے اپنے دماغ کو نہ دوڑانا، نہ تکلیف میں پڑنا، ان کے پاس جانا اور ان سے کہنا حضور آپ سمجھا دیں. وہ تمہیں سمجھا دیں کیونکہ انہیں سمجھ آ چکی ہو. الراسخون فی العلم ہے. تو ایسے ہی نارمل صوفی جو ہیں، بولیے، وہ نارمل ہیں، بھاگ ہو کے نعرے لگائے، ضربیں لگائیں، ادھر سے ادھر کیا، لطائف جاری کیے، ادھر یہ لطیفہ جاری کیا، تھوڑا سا چلتے رہے اور ذکر اذکار میں ماہر ہو گئے. وہ نہیں، ان سے یہ باتیں نہ سمجھو. یہ جو یہ مضمون ہے، اس کے لیے تمہیں ایسے صوفی کی ضرورت ہے جو اس سے گزر چکا ہے، وہ تمہیں بتائے گا کہ اس کا معنی کیا ہے. وہ گزرا ہوا ہے، اسے پتا ہے اس کی گفتگو کے اندر کون سے نکات ہیں، کیا انداز ہوگا، تب یہ سمجھائے گی، وہ بتائے. نظام صوفی آپ کو لطائف بتا دے گا، آپ کو ذکر کے طریقے سمجھا دے گا، ذکر قلبی کیسے ہوتا ہے وہ سمجھا دے گا، حق ہو کے نعرے کیسے لگانے ہیں، کدھر ضرب لگانی ہے، کدھر رکنا ہے، کدھر ٹھہرنا ہے، وہ بتا دے گا. لیکن یہ مضمون اس کے بس کی بات نہیں، کیونکہ وہ تو چل رہا ہے کسی اور طرف، اور یہ تو مضمون اس کا بالکل اپوزٹ سائڈ پہ نکل گیا. وہ تو کہہ رہا ہے کہ جو ہی تم تو جو ہے وہ قرب میں جا رہے ہو، اور اللہ کا قرب مل رہا ہے، اور وہ حدیثیں بھی سنائے گا، یہ بھی بتائے گا کہ حدیثوں کے اندر اللہ نے خود فرمایا، دیکھو جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے میرے قریب ہو جاتا ہے. حدیث سنائے گا آپ کو اور بتائے گا کہ حدیث سے بھائی حضور نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے، اتنے قریب ہوتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، آنکھیں بن جاتا ہوں، وغیرہ وغیرہ، وہ ساری حدیث. اب وہاں تو یہ مضمون سنایا گیا. بولیے آج صوفی صاحب یہ بیان کر دیں گے، کاملین میں سے جو اللہ والوں کے اعلیٰ اور بڑے سرداروں میں سے حضرت مجدد الفیضانی، وہ فرما رہے ہیں کہ کامل دوری حاصل ہوئی ہے. میرے ان تمام ذکر و اذکار سے مجھے سارے بولو کامل دوری حاصل ہو گئی. اللہ، میں تھوڑا سا توجہ چاہوں گا کیونکہ آگے مضمون تھوڑا سا پڑھ کے پھر میں اس پہ آؤں گا. آگے آپ فرما رہے ہیں کام علاج سے گزر چکا ہے. اپنے شیخ کو کیا فرما رہے ہیں؟ بولیے کام علاج سے گزر چکا ہے. حضور تھوڑے کو بھی کوئی علاج نہیں تھا، آپ میرے شیخ تو ہیں لیکن علاج آپ کے پاس بھی نہیں. کام علاج سے گزر چکا ہے. میں اس لیے نہیں لکھ رہا کہ مجھ پہ توجہ فرمائیے، میرا علاج کیجیے، خود عرض کر رہا ہوں کہ حضور میرا کام علاج سے گزر چکا، اب میں لا علاج ہو چکا، میرے معاملات ایسے ہو چکے ہیں کہ اب اس کا کوئی علاج نہیں. آگے دیکھیے کیا لکھا، جب تک حجابات لٹکے ہوئے تھے کوشش اور اہتمام کے ذریعے ان کے رفع کرنے کی گنجائش تھی. فرمایا جب تک تو اللہ کے سامنے حجابات تھے اور مجھے ہر لطیفے میں حجابات سے گزرنا ہوتا تھا، قلب طے کیا، روح طے کیا، سر خفی اخفا طے کیا، میں نے معاملہ نفس کو دیکھا، میں نے جو ہے وہ آگ مٹی ہوا پانی کے نظام سے گزرا، میں فنا سے گزر گیا، بقا سے گزر گیا، میں اس کے بعد فنا فی رسول میں گیا، فنا فی اللہ میں گیا، پھر اس کے بعد بقا بھی رسول میں، بقا باللہ میں. یہ سارے پردے میں اٹھاتا گیا. میں نے کوشش کی، اہتمام کر کے، بیٹھ کے، ذکر اذکار، محنت ریاضت کر کر کے میں نے یہ سارے پردے اٹھا دیے ہیں. اس وقت تک تو گنجائش تھی کہ میرا علاج ہو سکتا تھا، کیونکہ پردے اٹھ رہے تھے، میں آگے جا رہا تھا، میرے سامنے اللہ کی نورانیت کے پردے اٹھتے چلے جا رہے تھے. اب اس کی بزرگی ہی اس کا حجاب ہے.
فرمایا سارے پردے اٹھ گئے ہیں، اب جو اللہ کی اپنی بزرگی ہے نا وہی مجھے کچھ نہیں دیکھنے دے رہی. جو اللہ کا اپنا بزرگوں کا بزرگانہ انداز ہے اور جو اللہ کی اپنی جلالیت ہے، اب وہ میرے راستے میں رکاوٹ بن گئی. اب یہ سرخفی اخفا مقامات یہ سب ختم، اب نہیں. اللہ، میں اس کی مثال دوں گا کیونکہ ظاہر ہے ذہنوں کو مثال کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر مثال دی جائے تو بات آسانی سے سمجھ آ جاتی. جیسے بالکل ایسے ہی دیکھیں جیسے کوئی بہت ہی حسین شخص ہو، بہت ہی حسین ہو، آپ جب اسے دیکھنے کے لیے جائیں تو راستہ طے کرنا پڑے گا نا آپ کو. ظاہر حسین شخص ہر جگہ تو نہیں ملتے، کہیں خاص جگہ پہ ہوتے ہیں. تو آپ اسے ملنے کے لیے گئے ہیں، وہ کوئی بہت بڑے عالم ہو سکتے ہیں، کوئی بہت بڑے مفکر ہو سکتے ہیں، آپ کا شیخ ہو سکتا ہے، کوئی بھی جو آپ کی نظر میں بڑا حسین آدمی. آپ جب اس کو ملنے کے لیے جاتے ہیں تو راستے کی ساری چیزیں رکاوٹیں طے کرتے پہنچتے ہیں. آپ کو بہت سارے موڑ مڑنے پڑتے ہیں، بہت ساری گلیاں گزرنی پڑتی ہیں، بہت سارے آپ کو پل کراس کرنے پڑتے ہیں، بہت سارے روڈ کراس کرنے پڑتے ہیں. ہوائیں ہیں، فضائیں ہیں، راستے کی ٹھنڈی ہوا ہے، سفر ہے، سواری ہے، بہت کچھ ہوتا ہے. بولیے چاہے آپ ساتھ والی گلی میں ہی کیوں نہ جائیں، آپ کو وہ سب کچھ طے کرنا ہوگا جہاں تک آپ اس تک جب پہنچ جاتے ہیں. لیکن جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں، پہنچتے ہیں، تو آپ کو یہ عجیب احساس ہوتا ہے کہ آ تو گیا ہوں سامنے، لیکن نظر اٹھانے کی ہمت نہیں ہو رہی. اور یہ کامل محبت، کامل پیار، کامل عشق کی علامت ہوتی ہے کہ کبھی بھی اپنے محبوب کو آنکھ بھر کے دیکھا ہی نہیں جا سکتا. یہ ممکن ہی نہیں ہے. آنکھ بھر کے اپنے محبوب کو دیکھنا یہ اس راستے میں لکھا ہی نہیں گیا، یہ کبھی نہیں ہوا. وہ تو بڑے کامل ہوتے ہیں جس کے انداز ایسے ہو جائیں، ورنہ یہ ممکن نہیں. اور عشق والا جانتا ہے، محبت والا سمجھتا ہے کہ یہ کیا ہے. انسان کی آنکھیں اس وقت عجیب محسوس کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں واقعی میں سامنے آ گیا ہوں، واقعی میرے قریب ہے، واقعی میرے پاس ہے. اور اس حالت میں وہ پھر اعتراف کرتا ہے کہ نہیں، میں محبوب کو نہیں دیکھ سکتا، میرے اندر یہ ہمت نہیں. جیسے تمام صحابہ اس بات پہ متفق تھے کہ شوق بڑا ہوتا ہے حضور کو دیکھنے کا، حضور کی بارگاہ میں حاضری کا بڑا شوق ہوتا ہے، لیکن جب حضور کے سامنے آتے تھے نظر اٹھانے کی ہمت نہیں پڑتی تھی. اور چہرہ کو دیکھنا اور نظر اٹھا کے آپ کو دیکھنا یہ بڑا مشکل تھا. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہماری مجال نہیں تھی کہ حضور کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے، ایسا نہیں تھا. فرمایا ہاں 2 لوگ ایسے تھے جنہیں یہ ہمت حاصل تھی، اور وہ ابو بکر اور عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ، جو مسلسل دیکھنے کی ہمت رکھتے تھے. ہمارے اندر یہ ہمت نہیں ہوتی تھی، یہ ممکن نہیں تھا کہ ہم انہیں مسلسل دیکھیں. تو ایسے ہی ہے کہ یہ انداز اسی طرح رہتا ہے. تو اب میں واپس آتا ہوں، اس سے پہلے کہ اس مضمون کو مزید میں کھولوں. جو پہلا جملہ آپ نے فرمایا کہ تمام مقامات معارف اور علوم کا حاصل کامل دوری اور بیگانگی ہے. آپ اس کے اندر ایک راز چھپا رہے ہیں، ایک بہت بڑا راز آپ نے اس کے پیچھے رکھا ہوا ہے، جو صوفی کو اگر پتہ چل جائے تو اس کی ساری جتنی بھی اس کے اندر نفسانی اور نفس کے جتنے بھی ہتھیار ہیں، جتنے بھی نفس کے ہتھ کنڈے ہیں، یا نفس جتنا بھی اس کے لیے کوشش کر لے، اگر اس کو یہ سمجھ آ گئی ہے نا تو اس کے لیے کسی نفس کے ہتھیار سے لڑنا مشکل نہیں ہوگا، بہت آسان ہو جائے گا. کیونکہ اسے اس جملے نے ایسی روشنی دے دینی ہے آج کہ اس روشنی کے اندر وہ کبھی بھی گمراہی کی طرف نہیں جائے گا. اور اس راستے پہ گمراہ ہونے کا مطلب صرف اور صرف ہلاکت، کچھ نہیں اور سوائے ہلاکت کے جو اس میں گمراہ ہوا. کیونکہ یہ
ایک ایسی منزل ہے کہ ذرا سا تھڑکے تو آپ صرف چھوٹی سی سیڑھی سے نہیں گریں گے، ہزاروں سیڑھیوں سے نیچے جا گریں گے آپ. کہ آپ کہیں کا لفظ کا معنی کہیں لے گئے تو سمجھ نہ آئی تو بات خراب ہو گئی. اب یہاں جو آپ فرما رہے ہیں اس کے پیچھے جو گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنے ذکر اذکار کے بعد کامل میری تمام جو معرفت ہے جب وہ مکمل ہو گئی ہے اور اب میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں تو مجھے اس بات کا اب احساس ہو گیا ہے کہ میری اور رب کی آپس میں کوئی مناسبت نہیں. میں رذیل وہ عزیز، میں حقیر وہ کبیر، میں جاہل وہ علیم، میں آج یا کل ختم ہو جانے والا وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا. میری اوقات چند سانسوں سے زیادہ نہیں، اور اس کا معاملہ اتنا بڑا کہ اس نے اپنی زندگی کو اور اپنے معاملات کو کہاں تک پھیلایا ہے کوئی اس کی حد نہیں. تو مجھے پوری طرح احساس اب ہو گیا ہے کہ اللہ کے ساتھ میرا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. لہذا کامل دوری کا مطلب وہ نہیں ہے کہ آپ کے قربت میں دوری ہے، قریب ہونے میں دوری ہے، نہیں، یہ نہیں ہے. کامل دوری کا مطلب یہ ہے کہ میں اتنے قریب آ کے بھی مل نہیں سکا، میں اتنے قریب آ کے بھی اسے حاصل نہیں کر سکا، اس کا حصول نہیں ہوا، وہ حاصل نہیں ہوا مجھے. ہاں یہ ہے کہ مجھے اتنا یقین آ گیا ہے کہ میں کون ہوں اور وہ کون ہے. یہ مجھے پتا چل گیا کہ میری حقیقت کیا ہے اور اس کا انداز کیا ہے. میں یہاں تک پہنچا. یہ کامل دوری اس لیے ہے کہ اللہ کی اور بندے کی آپس میں کوئی دور دور تک بھی کوئی ایک بھی شے نہیں ملتی، کوئی شے نہیں ملتی کہ اس کا کسی انداز میں بھی یہ کہا جائے کہ میری کوئی چیز اس کے ساتھ جا ملی ہے. ایسا ہرگز نہیں. اللہ ایک طرف دیکھیے، غور کیجئے میری اس بات پہ، ایک طرف دیکھیے تو اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ میرے بندے تو بس میرا ذکر کر، میری یاد میں رہ، فاذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کر میں تیرا کروں گا. تو میری یاد میں رہ میرے بندے، میری طرف سے ضمانت لے لے، میں ہاتھ بنوں گا، میں تیری آنکھیں بن جاؤں گا. ایک طرف اتنی قربت کا اظہار کرتا ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی انداز ہے کہ حضور مجدد الفسانی ہی اپنے مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں کہ جب مجھے آقا دو جہاں کی زیارت ہوئی تو حضور نے مجھے فرمایا کہ آج آپ نے بہت اچھا لکھا، آپ نے وہ سنائیے آپ نے کیا لکھا. فرمایا میں نے کہا حضور وہ تو نامکمل ہے، میری کم مائگی کا اظہار ہے، آپ کو کیسے سناؤں، آپ جیسے شخص کے لیے تو وہ لفظ نہیں ہے. فرمایا نہیں، پھر بھی مجھے سنائیے آپ نے کیا لکھا. تو فرمایا میں نے پھر سنایا کہ اللہ کا اور انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق اور انسان کا اللہ کے ساتھ جو شعور کا انداز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ انسان کے خیال سے وراء الورا، وراء الورا ثم وراء الورا ہے. پھر سنو، اللہ انسان کے خیال سے وراء الورا، وراء الورا ثم وراء الورا، بہت پیچھے، بہت پیچھے، بہت پیچھے، بہت پیچھے، پھر بہت پیچھے. تو فرمایا کہ مجھے حضور نے جب یہ فرمایا تو میں نے سنایا انہیں، تو میں نے دیکھا کہ حضور یوں اپنے سر کو یوں آپ جھوم رہے ہیں، یوں جھوم رہے ہیں. تو پھر وہ فرمایا پھر پڑھیے. میں نے دوبارہ پڑھا، حضور جھوم رہے ہیں. کہا فرمایا پھر پڑھیے. حضور پھر جھوم رہے ہیں. فرماتے صبح تک میں حضور کو وہی سناتا رہا اور حضور سنتے رہے. یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ وہ تمہارے خیال سے وراء الورا ثم وراء الورا.
یہی وجہ ہے کہ وہ جب سورہ اخلاص لکھتا ہے اپنی تو اس میں آخر میں ساری بات ختم کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس جیسی کوئی مثال نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. اور پھر بھی کرم کرتا ہے تو کہتا ہے میرے بندے میرے جیسا ویسے ہے کوئی نہیں، لیکن جب تو سجدہ کرتا ہے نا تو تیرا سر میری رحمت کی گود میں ہی آتا ہے. کمال ہے. یہ ہو کیا رہا ہے؟ ایک طرف وہ رحمت کی گود آفر کرتا ہے، ایک طرف کہتا ہے میرے جیسا ہے کوئی نہیں. اللہ. اور پھر فرمایا کہ جو ہے وہ کسی انسان کے چہرے کی عزت کو لازم رکھو اور کسی کے چہرے پہ تھپڑ نہ مارو. حضور کی حدیث. فرمایا چہرے کے اوپر کسی کو نہ مارا جائے. فرمایا حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ پورا جسم. ہاں چہرے پہ نہ مارو کیونکہ انسان کا چہرہ اللہ کی بارگاہ کی برکت رکھتا ہے. جیسے اللہ ہے، جس طرح کا اللہ کا انداز ہے، وہ جیسا بھی ہے اس نے وہ چہرے کے اندر رکھا ہوا ہے. ایک طرف کہتا ہے میرے جیسا ہے کوئی نہیں، ایک طرف کہتا ہے نہیں، انسان کا چہرہ جو ہے اس کی بڑی عزت ہے. لہٰذا یہ ایسے انداز ہیں کہ اس میں بعض اوقات صوفی جو ہے وہ پھر بہت ساری اس کے اندر ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں. اگر وہ کامل شیخ کی صحبت میں نہیں ہے، کامل شیخ کے ساتھ اس کا رابطہ نہیں ہے، کامل شیخ اس کو پیچھے سے رہنمائی اور برکت اور دعا نہیں دے رہا، تو اس کے لیے یہ الفاظ بہت مشکل ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں میری تو آپ نے ختم کر دی. ایک طرف کہتے ہیں ادھر جائیں، دوسری طرف کہتے ہیں ادھر جائیں، تو میں ایک ہی وقت میں دونوں طرف کیسے جاؤں؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. آپ ایک ہی طرف جائیں گے نا، اگر رائٹ جائیں گے تو رائٹ جائیں گے، لیفٹ جائیں گے تو لیفٹ جائیں گے. ایک وقت میں آپ لیفٹ رائٹ نہیں جا سکتے. لیکن تصوف کہتا ہے ایسا ہوگا. تصوف کہہ رہا ہے یہی تو تمہیں سمجھانا ہے کہ تم جا اللہ کے پاس رہے ہو لیکن تمہاری دوری بڑھ رہی ہے اس کے ساتھ. دوری ان معنوں میں کہ تمہیں سمجھ آ رہا ہے کہ میرا اس کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں. اور یہ لفظی نہیں، یہ لفظی نہیں ہوگا، یہ حقیقتاً اندر سے آنسوؤں کی برسات کے ساتھ ہوگا کہ میرا رب کے ساتھ کوئی مقابلہ، میں اس کے ساتھ نہیں مل سکتا. اللہ. اب دیکھیے جب یہ چیز پیدا ہو جائے، سنو بڑے غور سے سنو، کہ یہ چیز جب آ جائے اور آپ اس والے سے چل پڑیں تو پھر اللہ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے. سنیے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف. وہ کہتے ہیں مولا ایک طرف تو نہ سننے میں، نہ چکھنے میں، نہ نظر آنے میں، نہ تو پکڑائی دینے میں، وراء الورا ہم نے سنا، تو آ نہیں سکتا، دوری تجھ سے بڑھ جاتی ہے، تو فرما رہا ہے قرآن میں کہ بھاگو اللہ کی طرف. تو سمجھا دیا کہ ہم نے صرف بھاگنے کا کہا ہے، اس کے اندر یہ نہیں کہا کہ ہم مل جائیں گے. بولیے، ہم نے صرف، بولو سارے بولو، ہم نے صرف اپنی طرف آنے کا کہا ہے. یہاں آیت میں یہ نہیں لکھا کہ آگے میں پھڑا ہوں گا جب پھڑ ڈال لوں گا، آگے یہ نہیں ہم نے لکھا. جو لکھا ہے اسی کو سمجھو کہ ہم تجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھاگو میری طرف، آتے رہو، بس رکنا نہیں، تم نے تھمنا نہیں، روکنا نہیں اپنے آپ کو، کوشش محنت اپنی پوری کی پوری آخری حد تک، آخری خون کے قطرے تک لگاتے جاؤ. اور یہ سوچ کے اگر تم آ رہے ہو کہ تم آ کے مجھے مل جاؤ گے تو اس کے لیے ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اس کے لیے اسے پڑھ لو کہ اس جیسا بولو کوئی نہیں. کسے ملو گے آگے؟ کسے ملو گے بھائی؟ کیسے مل سکتے ہو؟ تمہارے وہ اس جیسا تو ہے کوئی بھائی. آپ کسی سے بھی جب ملتے ہیں، کوئی بھی آپ کی دسترس میں چیز آتی ہے، کچھ تو اس کے ساتھ آپ کا میچ ہوتا ہے. آپ ایک ستون کوئی جاگے جب ہمارے، تو وہ بھی تو کوئی مٹیریل ہے، کوئی اس کے اندر کوئی چیز ہے، وہ نظر آ رہا ہے پتھر ہے، وہ کوئی ستون ہے، آپ نے اسے جا کے گلے لگا لیا. آپ نے ایک دیوار کو چھو لیا، کچھ تو میچ ہو رہا ہے آپ کا اور اس کے درمیان. اس کی باڈی ہے، آپ کی باڈی، آپ کے ہاتھ ہیں، وہ بھی آپ کے ہاتھوں کو مس کرنے کے قریب ہے، آپ اسے مس کر رہے ہیں.
ارے نہ مس ہو سکتا ہے، نہ سنا جا سکتا ہے، نہ وہ دیکھا جا سکتا ہے، نہ وہ خوشبو بدبو کے اندر آ سکتا ہے، نہ وہ خیال میں آ سکتا ہے. تو کس کو ملو گے جا کے؟ کون ہے جسے جا کے تم نے ملنا ہے وہاں؟ اوہو. بس میں یہ عرض کروں گا کہ ابھی اور سر درد ہونی ہے، ابھی اور سر درد ہوگی کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے، کہ ایک طرف انداز کچھ ہے، دوسری طرف کچھ ہے، کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، اور حقیقت کچھ اور ہے، ہمیں بتایا کچھ اور جا رہا ہے. تو کتنا بڑا احسان کیا مجدد پاک نے مل کے، کہو نا سبحان اللہ. کتنا بڑا احسان. اس لیے کہہ رہا ہوں یہ ایک جملہ ہم سب کی ساری کوششوں پہ بڑا ہے، اس سے کہیں زیادہ برکت والا ہے کہ مجھے یہ احساس ہو گیا کہ کامل دوری میری رزلٹ کے طور پہ سامنے آ گئی ہے. حاصل مجھے یہ ہوا ہے کہ میں اللہ سے بہت دور، اور میرا اللہ کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں. اللہ. اب جب یہ پتہ بھی چل جائے، سنو نا، یہ بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں، سنیے. جب یہ پتہ چل بھی گیا ہے کہ کامل دوری ہے، تو مزہ اس میں ہے کہ اب بھی چھوڑنا نہیں تم نے. بولو نا. جب یہ پتہ بھی چل گیا ہے کہ کامل دوری ہے، اور آپ یہ کہیں کہ اب تو دیکھیے جب کامل دوری کا علم ہو گیا، اب کوشش ختم، اب کل کے بعد اینڈ، درس بند، نمازوں کا نظام بند. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا اب دوری ہے. جی یہ نہیں ہوگا. اب اور شوق بڑھے گا، اب اور زیادہ لذت بڑھے گی، اب اور زیادہ قریب آؤ گے، اور زیادہ قریب آنے کی برکت ملے گی. ارے جو حاصل ہو جائے وہ خدا کیسا، جو حاصل ہو جائے وہ خدا. تڑپنے میں جو مزہ ہے، سنیے، وہ وصل میں کہاں. نہیں سمجھے؟ تڑپ میں جو مزہ ہے، تڑپ کے اندر جو لذت ہے، تڑپ کے اندر جو آنسو ہیں، تڑپ کے اندر جو پتہ ہے کہ نہیں حاصل ہو سکتا. او ہو بولیے، اور پھر بھی اسے ملنے جا رہے ہیں. اوے ہوئے، یعنی آپ اندازہ کریں، پتہ ہے کہ یہ نہیں میری زندگی میں آ سکتا، یہ میری زندگی میں کبھی نہیں آنا، آپ پھر بھی اسے ملنے کے لیے جا رہے ہیں. کمال ہے. بھئی دیکھو، ایک چیز تب پتہ ہے نا کہ اس نے مل جانا ہے، تو آپ ایک کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر آپ کی ایک وقت آتا ہے کوشش پوری ہو جاتی ہے، آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں، ٹھنڈی سانس لیتے ہیں، آپ تسلی سے بیٹھتے ہیں، اپنی کمر لگاتے ہیں، اور کہتے ہیں ٹارگٹ اچیوڈ، مشن کمپلیٹ، مشن اکمپلشڈ، مکمل ہو گیا کام، خوشخبری، گڈ نیوز. تو آپ پھر ایزی ہو گئے، سکون میں بیٹھ گئے، کیونکہ اللہ کا جو ہے وہ مشن مکمل ہو گیا. یہ مشن امپاسبل ہے، یہ کبھی مکمل نہیں ہوتا. مل کے کہو نا سبحان اللہ. یہ اسی طرح چلتے رہنے کا نام ہے. یہ اسی طرح چلتے رہو، چلتے رہو، چلتے رہو، محنت کرو، کوشش کرو، آتے جاؤ، آتے جاؤ. تمہارا کام ہے کہاں تک آتے ہو. مولا کہاں تک آنا ہے وہی تو بتا دے، آنا کہاں تک ہے. کہا نا یہ نہیں بتانا، آتے جاؤ بس. کہاں تک آنا ہے یہ تمہارا کام نہیں ہے، تم آتے جاؤ. اللہ. وہ امام رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات، جب آپ کی روح نے پرواز کی، اور آپ کی روح بلندیوں پہ پہنچی، پرواز کی، اپنے خیال سے پرواز کیا آپ نے، تو آپ فرماتے ہیں میں کئی عرش طے کر گیا. ایک عرش طے ہو گیا، دوسرا عرش طے ہو گیا، اور اس طرح میں نے کئی عرش طے کیے. تو ایک وقت ایسا آیا کہ مجھے یہ خیال آیا کہ شاید میں اب قریب آ گیا. تو جو ہی مجھے یہ خیال آیا تو ساتھ ہی مجھے آواز آئی کہ اے امام رفاعی کدھر آ رہے ہو، نیت کیا ہے، سوچ میں کیا ہے، کدھر آ رہے ہیں آپ. تو میں نے عرض کیا مولا پرواز کی برکت تو نے دی ہے، تو میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ جس عرش پہ معراج کی رات میرے نبی کے قدم لگے تھے، میں وہ عرش دیکھنا چاہتا ہوں. اگر آج برکت مل رہی ہے تو دکھا دے وہ عرش جہاں پہ میرے نبی کے قدم پڑے تھے معراج کی رات.
تو آگے سے جواب آیا ارجع، واپس چلا جا، لا وصول لکا، تو کبھی بھی اسے وصول نہیں کر سکے گا، واپس چلا جا، نہ اتنی پرواز کر، تیری پہنچ وہاں تک نہیں ہو سکتی جہاں میرے نبی کے قدم جس عرش پہ پڑے تھے۔ تو یہاں تو نبی کے قدم کے عرش کا تمہیں علم نہیں ہو سکتا، تو اللہ کا معاملہ کہاں جائے؟ اللہ کے معاملات کتنے بڑے، کتنی بڑی برکتوں رحمتوں والا، جلالوں والا اللہ۔ اب آگے دیکھیے، آپ فرما رہے ہیں، سنیے، فلا طبیب لہا ولا راکی، پس اب کوئی اس کا طبیب نہیں ہے اور نہ ہی کوئی دم کرنے والا۔ فرمایا یہ جو مجھے حالت ملی ہے نا، کہ میں اللہ کی اس قرب میں آ کے میرا یہ حال ہے، اب اس کا کوئی طبیب نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ اس کا کوئی علاج ہو سکتا ہے یا اس تڑپ کو میں چھوڑ سکتا ہوں، تو یہ نہیں ہونا، نہ اس کا کوئی دم ہے نہ کوئی طبیب ہے۔ دیکھیے، شاید انہوں نے اس کمال بیگانگی اور بے مناسبتی کا ہی نام وصل رکھا ہوا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ فرمایا حضور اب مجھے آپ بتا دیں کہ یہ جو اس حالت میں آیا ہوں نا، اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جو رب نے وصل کہا ہوا ہے نا، وہ یہی ہے۔ یہ جو وصل کہا گیا ہے کہ میں مل جاؤں گا تمہیں، آؤ میری طرف، یا ففروا الی اللہ، تو وہ یہی ہے بس۔ شاید انہوں نے وصل کا نام بیگانگی اور یہ بے مناسبتی جو مجھے پتہ چلی ہے، اسی کا نام وصل رکھا ہوا۔ ہائے افسوس، ہائے افسوس۔ مولانا جامی کی کتاب یوسف زلیخا کا یہ شعر اس کے موافق ہے۔ آپ مولانا جامی کا حوالہ دے رہے ہیں، عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے دور مبارک میں ان کی بڑی برکتوں کے معاملات تھے، تو آپ نے انہی کا ذکر کیا۔ فرمایا ہائے افسوس، ہائے افسوس، 2 دفعہ کہا یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ لوگ کدھر جا رہے ہیں اور اصل حقیقت کیا ہے۔ شعر لکھا، آ رہی ہے دف سے وہ آواز دوست، کہ جب دف بجایا جاتا ہے تو اس میں سے جو آواز نکلتی ہے اس سے انسان مبہوت ہوتا ہے، مبہوت ہوتا ہے، وہ آواز اسے کہیں لے جاتی ہے۔ وہ جو دف کی آواز نکلتی ہے اس سے خیالات بنتے ہیں لوگ، کیونکہ جب وہ دف بج رہا ہوتا ہے تو آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی آ رہا ہوتا ہے، بولو نا، اس میوزک سے، وہ جو آواز آپ سنتے ہیں اس سے کسی کی یاد آتی ہے آپ کو۔ اچھا دیکھیے، دف سے آ رہی ہے آوازیں دوست، مگر دف والے کے ہاتھوں میں ہے پوست۔ کہا وہ جو دف ہے وہ تو کھال ہے، وہ تو ایک بکرے کی یا کسی جانور کی کھال کو مضبوط کر کے بنایا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ڈھول، وہ جو ڈھول ہوتا ہے وہ تو پوست ہوتی ہے نا، کھال ہوتی ہے۔ کہا وہ تو کھال ہے، وہ آواز جو آتی ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ اس میں سے جو آواز نکل رہی ہے اور مجھے وہ جو دوست کی یاد دلا رہی ہے، وہ آواز کہاں سے آتی ہے؟ وہ تو کھال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، آپ فرما رہے ہیں کہ دیکھنے والا کون ہے، جس کو دیکھنا ہے وہ کون ہے، کس کو دکھایا جا رہا ہے؟ نہ یہ پتا ہے آواز کہاں سے نکل رہی ہے، نہ یہ پتا ہے کہ وہ کھال کیسے آواز دے رہی ہے، اور وہ ہاتھوں ہاتھ اس پہ بج رہا ہے، اس کے اندر جو آواز نکلتی ہے اس سے وہ یاد کون آ رہا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ اللہ۔ تو اس اعلیٰ مضمون کے پیچھے جو میں نے بھی یہیں تک اسے رکھا، جو آپ ایک بہت بڑا تھیم دے رہے ہیں، بہت بڑی آپ نے ایک اس کے پیچھے حقیقت کھول کے بیان کر دی ہے، اور ہم سب کے لیے ایک راستہ متعین کیا گیا ہے کہ جب تمہیں بھی یہاں تک آنے کی توفیق مل جائے تو کبھی بھی اپنے اوپر کسی بات کا گھمنڈ اور غرور نہ کرنا۔ یہ نہ سوچ بیٹھنا کہ تم بہت بڑے صوفی بن گئے۔ تمہاری حالت یہ ہے کہ تمہیں پتہ ہی آج چلا ہے کہ تم ہو کون، تمہیں آج علم ہوا ہے کہ تمہاری اصل حقیقت یہ ہے، تمہاری تو اوقات ہی کوئی نہیں۔ تو تم کیسے جو ہے وہ حضرت فلاں اور فلاں 600 القابات کے بعد حضرت صاحب کا نام آ رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تمہیں کس نے کہہ دیا ہے؟ یہاں تو یہ حال ہے کہ اگر کوئی شخص اس بات کو سمجھ جائے تو وہ اپنا نام ہی گم کر دے، اسے اپنے نام کی بھی حاجت نہ رہے، وہ کہے جی مجھے ضرورت ہی کوئی نہیں، جو چیز وجود میں ہی رکھتی اس کا نام لینے کی بھی کیا ضرورت ہے؟
ہاں جس کا وجود ہے اسی کا نام رہے نام اللہ کا، جس کا اصل وجود ہے باقی تو سب مٹ جانے والا ہے. اسے یہ حقیقتاً سمجھ آتا ہے، اسے حقیقت میں یہ چیز آ جاتی ہے، اس کے ذہن اس کے سوچ کی گہرائیوں میں اتر جاتی ہے کہ نہیں ہماری تو کوئی اوقات نہیں، کچھ بھی نہیں، کس دوڑ میں لگا ہوا ہوں، کس سوچ میں لگا ہوا ہوں. اچھا اندازہ کریں کہ یہ تو ہے صوفی صاحب اور صوفی کا انداز. آپ سوچیں آپ کے دنیا دار کیا کرتے ہوں گے، وہ کیا کر رہے ہیں، اور ان کے اوپر رحم اور ترس نہیں کیا آتا اب کہ یہ دنیا دار کدھر جا رہے ہیں، کہ ہر وقت جو دنیا کے کتے بنے ہوئے ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں. صوفی کی آخری حالت یہ ہے کہ اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. تو دنیا دار کیا ہوگا کہ ہر وقت جو دنیا کے پیچھے پڑ کے ہر وقت دنیا کی رٹ لگائے ہوئے ہیں، اور جن کو سوائے جو ہے وہ اس مصروفیت کے کوئی مصروفیت نہیں ہے، ان کا کیا انداز ہوگا، اس کا کیا واسطہ ہوگا ان چیزوں سے، یا کیا کرے گا ان باتوں کو، ان باتوں کے ساتھ تعلق کیا. یہ تو صوفی کے لیے وہی ہے، یہ تو صفا والا جو دن رات محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اس کو بتایا جا رہا ہے کہ تیری اوقات ہی کوئی. اللہ کی بارگاہ تیری جب کھلے گی تیرے آگے تجھے اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کیا تھا. اللہ. اب دیکھیے میں جو چاہتا تھا بتانا، جہاں تک لانا تھا میں لے آیا. اب اس کو ہم نے کنکلیوڈ کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ ساری باتیں اس لیے آج ہمیں علم میں آ گئیں، اصل میں یہ معاملہ حشر کے دن کھلنا تھا. نہیں سمجھے بات جی؟ یہ وہاں کھلنا تھا. جب وہاں مخلوق دیکھے گی نا ان چیزوں کو تو وہ کہیں گے وہ کاش ہمیں پتا ہوتا ہے یار، اتنی عظیم ذات تھی ہم بھی 2 سجدے دے لیتے، اتنا عظیم معاملہ تھا ہم بھی 2 جو ہے وہ ہمت کر کے کچھ دین کا کام ہم بھی کر لیتے. یار اتنا بڑا معاملہ، یہ اتنی بڑی ذات، آج پتا چلا اللہ کی عظمتیں کیا ہیں، اللہ کی رفتیں کیا ہیں، اللہ کا جلال کیا ہے. آج ہمیں علم ہوا تو کیا کریں گے اس وقت. یہ جو آج ہمیں یہاں پتا چل رہا ہے، سنیں آگے بات آئے گی، میں اس کی گراؤنڈ بنا دی کہ یہ جو آج ہمیں اس بات کا پتا چل گیا ہے یہی اللہ کی معرفت ہے جس کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے. اسے ہی اللہ کی معرفت کہتے ہیں. یہ ہے عارف باللہ، یہ ہے اللہ کا عارف علم رکھنے والا، اللہ کی معرفت یہ ہے جو آج دنیا میں ہمیں پتا چل گئی، جو وہاں پتا چلنی تھی. آج لے پناہ ان کی، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان لے. وہاں پہ تو اس کا نظارہ ہی ایسا ہوگا. اکل اسلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا نظارہ سامنے آئے گا اور اللہ کی کرسی اترے گی اور فرشتے انسان دیکھیں گے، لوگ دیکھیں گے فرشتوں کو اترتے ہوئے تو آسان خطا ہو جائیں، رنگ اڑ جائیں گے، چہرے پسینے سے بھر جائیں گے، جسم پسینے سے اتنے بھریں گے کہ لوگ اپنے پسینے میں ڈوب جائیں گے. اتنی سخت کیفیت پیدا ہوگی. اور اس وقت جب اللہ کی ذات سامنے آئے گی تو آپ کبھی کعبہ شریف جائیں انشاءاللہ تو آپ کعبہ شریف کو دیکھیں گے، سجدہ کیے بغیر آپ رہ نہیں سکیں گے، مطلب نہیں رہ سکیں گے آپ. یعنی سجدے کے بغیر وہاں ایسے لگتا ہے جیسے آپ مر جائیں گے، سجدہ ضرور کریں گے آپ. اتنی اس کی کیفیت ہے اس کعبہ کی. تو جب جس کا کعبہ ہے وہ سامنے آیا تو حالت کیا ہوتی. آقا فرماتے ہیں کہ ساری مخلوق سجدے میں چلی جائے گی خود ہی. کوئی کفر میں رہا، کوئی کیسا تھا، کوئی بھی، سب سجدے میں چلے جائے، کیونکہ اس کی حالت ہی ایسی، اس کا نظارہ ہی ایسا ہوگا. لیکن فرمایا میری امت کے جو بے نماز ہوں گے اس وقت بھی سجدے میں نہیں جا سکیں. تو پوچھا گیا حضور اس کی وجہ کیا؟ فرمایا اس وقت اللہ انہیں روک دے گا، منع کر دے گا، ان کی کمر کی ہڈی کو سیدھا کر دیا جائے گا اور وہ سریے کی طرح سیدھی رہے گی. وہ جھکنا چاہیں گے نیچے نہیں آ سکیں گے. ساری مخلوق سجدے میں جا چکی ہوگی. وہ کہیں گے مولا ہمیں سجدے کی توفیق کیوں نہیں مل رہی؟ یہ کمر کو کیا ہو گیا؟ سجدہ ہمیں بھی کرنا ہے، تیری ذات سامنے ہے. تو جواب دیا جائے گا نہیں، سجدے کا وقت دنیا میں تھا، اب یہاں دنیا نہیں ہے، یہ حشر ہے، اب یہاں سجدہ تم نہیں دے سکتے.
تو وہ جو وہاں راز کھلنا ہے وہ کتنا بڑا کرم ہوا کہ مجدد پاک نے یہاں کھول دیا ہمارے لیے، اور ہم نے اسے سن لیا، سمجھ لیا، ہمارے شیخ نے ہمیں بتا دیا، اس کی تمام کوئی تفصیل کچھ 1% بھی آئی تو آئی کہ اللہ کی بارگاہ کا یہ کرم بھی ہوگا کہ اصل دوری وہاں نظر آئے گی، اور بڑے بڑے ولی کانپ رہے ہوں گے، بڑے بڑے نیک لوگ ہاتھ جوڑ کے کرے ہوں گے، مولا آج ہماری بچت نہیں، کسی شے سے بھی آج بچت نہیں۔ اس وقت رات سمجھا مولا یہ تو بہت بڑا معاملہ تھا، مجھے دنیا میں پتہ ہی چلا، میں تو اسی طرح لیتا رہا تو بڑا رحمان ہے، تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا معاف کرنے والا ہے، رج رج کے لگا رہا، اور آج پتہ چلا تیری تو عزت بہت بڑی تھی اللہ۔ تو اس لیے ان تمام باتوں کو آج ہی دیکھ کر اگر کوئی صوفی اس کو لے گیا، سمجھ گیا، تو اس کے لیے ہر کوشش بڑی مزے کی، بڑے اطمینان والی بنتی۔ یہ جو ہم لگے ہوئے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور اگر کہیں نہ کہیں ہمارے اندر یہ ہے کہ اس کا رزلٹ میں نے دیکھنا ہے، تو وہ اگر نہیں ملتا تو مایوسی ضرور ہوتی ہے، بولو نا، وہ کہیں نہ کہیں مایوسی آ جاتی ہے، دیکھیں اتنے سال ہو گئے ابھی تک کچھ نہیں ملا، اتنے سال ہو گئے، بھائی کچھ ملنے کے لیے آئے ہو، بولو نا۔ یہاں تو نہ ملنا سکھایا جاتا ہے، یہاں تمہیں یہ سکھایا جائے گا کہ یہاں سے کچھ نہیں ملنا۔ اوہو، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ یہ تمہیں سکھایا جا رہا ہے کہ یہاں سے کچھ نہیں ملنا، تو کرنا کیا ہے؟ کہا پھر بھی آنا ہے، پھر بھی چلنا ہے، پھر بھی بھاگنا ہے، پھر بھی کوشش کرنی ہے، پھر بھی محنت کرنی ہے، اس لیے کہ وہ تیرا یہی دیکھنا چاہتا ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے کوشش کو۔ آپ جب صحیح کریں گے نا وہاں انشاءاللہ عمرے میں، تو وہ جو صحیح ہے نا وہ یہی لفظ ہے قرآن والا، تو وہاں کیا ہے سوائے دوڑنے کے؟ کچھ بھی نہیں، وہ آپ دوڑ رہے ہوتے، آ رہے جا رہے، آ رہے جا رہے، آ رہے جا رہے، بولے کہ یہ صحیح ہو رہی ہے، اللہ یہی چاہتا ہے تجھ سے، بس اللہ تجھ سے صحیح چاہتا ہے، اور وہ صحیح وہاں رکھی گئی۔ دوڑ، اب دوڑتا رہ، یہاں مولا کچھ ملتا ہے پیا، اے نہیں سوچنا، دوڑ یہاں پہ، مولا کیا کروں کا، بس دوڑتا رہ، ہم تیرے درجے بلند کرتے جائیں گے۔ رزلٹ کب آئے گا کا یہ نہ سوچ، چھوڑ دے رزلٹ کو، اور جس دن تو نے واقعی رزلٹ کو سوچنا چھوڑ دیا، ہم تجھے اس دن رزلٹ دے بھی دیں، کمال، اس دن ہم تمہیں رزلٹ دے دیں۔ تو چھوڑ اسے، رزلٹ جب تک چھوڑے گا نہیں سوچنا، ہم رزلٹ نہیں دیں گے۔ اور یہ اصول بنا دیا کہ جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے تم تڑپ رہے ہو، اس کی تڑپ چھوڑ دو، ہم وہ چیز دے دیں گے۔ یہ اصول ہے دنیا میں۔ آپ دولت کے پیچھے بھاگیں، بولیے نہیں ملے گی، جتنا بھاگیں گے یہ آگے بھاگے گی، جتنا بھاگے، آپ اس کے الٹ چلیں، ذرا چھوڑ دیں اس کا خیال، اور اپنا مقصد بنا کے چلیں، اور اپنے مقصد کو دیکھیں، دولت پیچھے پیچھے آنا شروع ہو جائے گی، مل جائے گی تمہیں۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو، کامیابی نہ سوچو، محنت کرو، کامیابی خود ہی آ جائے گی۔ جس کی طرف جانا چاہتے ہو اسے چھوڑ دو، وہ آ جائے گی۔ یہی اصول ہے اس کائنات کا۔ عزت 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 کرنے سے عزت نہیں ملتی، دوسرے کو دو، تمہیں آ جائے گی۔ یہ اصول ہے اس دنیا کا۔ آپ الٹ چلیں گے تو کچھ ہونا ہے، تو ایسے ہی اللہ کی بارگاہ بھی کسی طرح رہے گا۔ بس بھاگتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، محنت کرتے رہیں، اپنی محنت کو نہ چھوڑیں، اپنے آنسو بہانا نہ چھوڑیں۔ کبھی ایسا وقت نہ آئے کہ یہ تڑپ ختم ہو جائے، کبھی ایسا دن نہ چڑھے کہ آپ یہ سوچیں یار بہت ہو گیا، بڑا ہی مزہ لے لیا، اب چھوڑو، اب ریسٹ کرتے ہیں، چھوڑیں سارا کچھ، کسی جگہ جاتے ہیں مہینے کے لیے ریسٹ کرنے۔ نہ، یہ دن تمہاری زندگی میں نہ کبھی ہے۔ ہم نہیں تمہیں ایسا دیکھنا چاہتے۔ اب چھوڑو، سارا کچھ ہو گیا، بڑے دن کے کام کر لیے، آؤ ذرا ریسٹ کریں، نیندیں پوری کریں۔ کہا نہیں، یہ دن تمہاری لائف میں نہیں ہو سکتا، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ میں بار بار عرض کرتا ہوں، جب آپ یہ بات سمجھ جاتے ہیں کہ میرا کام ہی صرف یہ ہے کہ ہم نے آگے ہی جانا ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جب آخری سانس آئے گی تو جس سیڑھی پہ تمہارا دم ٹوٹا،
بس وہی سیڑھی، خربوں سالوں تک تمہیں اسی سیڑھی پہ کھڑا ہونا پڑے گا، ایک بھی سیڑھی آگے نہیں جا سکے گی۔ جیسا جتنی سیڑھی طے کرنا ہے کر لو، جتنی محنت کرنی ہے بولو نا یار کر لو، اس سیڑھیاں طے کرتے جاؤ۔ اگر رزلٹ کا سوچو گے رک جاؤ گے، اور اللہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ موت سے پہلے رکے۔ اگر یہ رک گیا تو وہی منزل اس کی قیامت کے بعد حشر میں کروڑوں اربوں سال وہی سیڑھی رہے گی، وہ نہیں بدلے گی، یہاں تک کہ وہ جو جنت کا درجہ ہوگا وہ بھی نہیں بدلے گا۔ یہ کتنی خطرناک بات ہے، کتنی خطرناک بات ہے کہ جس درجے پہ آپ جنت میں جائیں گے وہ کبھی بھی چینج نہیں ہوگا۔ آپ تیسرے درجے میں انٹر کیے گئے، آپ تیسرے میں ہی رہیں گے۔ ہاں آپ کے ساتھی جنت الفردوس میں حضور کے ساتھ ہیں، ہاں آپ کے بہت پیار والے وہاں ہیں، اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ جانا چاہتے ہیں، آپ بھی عرض کریں گے مولا خواہش ہے کہ میری ان کے ساتھ ملاقات ہو جائے، میں بھی وہاں جاؤں۔ کہا جائے گا ضرور، وہاں جا کے آپ پہنچتے ہیں، ملاقات ہوگی، حضور سے ملاقات ہوگی، صحابہ سے ہوگی، سب سے ہو جائے گی، جتنے جو آپ چاہتے ہیں۔ لیکن ہوگا کیا؟ سنو، ہوگا یہ کہ اگر آپ نے 1 ارب سال بھی وہاں گزارے تو ایک دن فرشتہ آئے گا اور وہ کہے گا جناب واپسی کا وقت ہو گیا ہے۔ ہاں تو میں یہاں کہا نہیں، بس جتنا آپ نے کہا تھا دے دیا، اپنے درجے پہ واپس جائیں۔ تو واپس تمہیں واپس تیسرے درجے میں بھیج دیا جائے گا، اس لیے کہ جتنی کوشش تم نے کی تھی وہ تیسرے درجے والی تھی، اور اگر تم زیادہ کرتے تو ہم تمہیں اوپر والے درجے میں شفٹ کر دیتے۔ اس لیے اللہ چاہتا ہے میرا بندہ رکے نہیں، کوشش نہ چھوڑے، محنت کرتا جائے، اپنے آپ کو روکے نہیں، کسی صورت بھی اپنے آپ کو کسی رزلٹ کے ساتھ نہ جوڑے۔ ہاں دیکھتا رہے کہ یہ چیزیں مجھے پیوریفائی کر رہی ہیں، اور آگے سے بہتر ہو رہی ہے نماز میں، کہ کہو نا سبحان اللہ، آگے سے بہتر ہو رہا ہے درود، بہتر ہو رہی ہے گفتگو، بہتر ہو رہی ہے میری ڈریسنگ، بہتر ہو رہی ہے میرے انداز، میری نظر، میری شرم، میرے معاملات اچھے ہو رہے ہیں، تو یہ اس بات کا احساس ہے کہ تیرے درجے اللہ بلند کر رہا ہے، اور تیری بہتری ہوتی چلی جائے، انف کافی ہے۔ یہی چاہتا تھا وہ کہ تجھے اتنا پتہ چل جائے کہ رستے میں شدرا آ گیا ہے، اب راوی کا پل آ گیا ہے، اب دادا صاحب کی آ گئی ہے نگری، لگتا ہے لاہور قریب آنے والا ہے۔ تو بس یہی ہے، وہ تمہیں ہمت دیتا رہے، وہ جو چیزیں تمہیں مل رہی ہیں، شیخ نے پیار کر دیا، انہوں نے گلے سے لگایا، انہوں نے پیار کیا، انہوں نے امامہ رکھ دیا، انہوں نے خلافت دے دی، تو بس ٹھیک ہے، یہ راستے کی چیزیں تمہیں بتا رہی ہیں کہ تم اللہ ہی کی طرف جا رہے ہو۔ یہ اس بات کی تمہیں ضمانت مل رہی ہے، ٹھنڈ رکھو اپنے اندر، تم صحیح جا رہے ہو۔ اور اگر ان میں سے کچھ چیزیں ختم ہو گئی ہیں تو پریشانی کس بات کی ہے؟ اپنے راستے پہ طے کرو، راستہ وہی ہے، چلتے جاؤ، کچھ ملے نہ ملے گا مجھے کیا ضرورت ہے، جس کا راستہ ہے وہ خود ہی دیتا جائے گا جب چاہے گا۔ تو جس کے اندر یہ چیزیں اتر چکی ہوں اسے دین سے ہٹانا، اسی لیے آپ فرما رہے ہیں میرا حضور کوئی علاج نہیں جیون، مجھے کہو نا سبحان اللہ، اب میرا کوئی علاج نہیں رہا۔ کیا آپ کہیں کہ یہ حالت سے میں پیچھے ہٹ جاؤں اور میں سے پیچھے میرا کوئی علاج ہو جائے، میں پیچھے آ جاؤں؟ حضور وہ نہیں ہونا، اب معاملہ بہت آگے نکل گیا، اب یہ وصل کے سارے معاملات ختم کر کے اب تو میری بات آگے نکل گئی، اور نہ میرا کوئی طبیب ہے اور نہ کوئی دم کرنے والا ہے، کوئی جھاڑ پھونک کرے، پھونک مارے اور میری حالت ٹھیک کر دے، یہ بھی نہیں ہونا، اور نہ کوئی طبیب آگے مجھے دوائی دے اور میں ٹھیک ہو جاؤں، یہ بھی نہیں ہونا حضور، یہ بھی نہیں ہونا۔ اور میں نے مولانا جامی کا حضور آپ کو حوالہ دیا ہے جو انہوں نے شعر لکھا، مجھے اب اس شعر کی سمجھ آ گئی ہے کہ وہ جو آواز دوست آتی ہے نا، بس اسے ہی سننا ہے، ہم نے خود بچنا ہے اور اس میں سے آواز دوست کو سننا ہے، مل کے کہو نا سبحان اللہ، اپنی ذات کے ڈھول کو بجانا ہے، اپنی ذات کے ڈھول کو بجا بجا کے اللہ کی آواز سنتے جانا ہے بس، اور اسی کو وصل کہتے ہیں، انہوں نے اس کا نام وصل رکھا ہے۔ اور دیکھو آخری بات، پھر اگلا مضمون میں اگلے عرض کروں گا، جب قرآن میں اللہ نے اس کا اظہار کیا تو کچھ یوں بھی تسلی دی، فرمایا آ جاؤ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آ جاؤ اپنے رب کی طرف، وہ تجھ سے راضی ہے اور تو اس سے راضی ہے، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، میری جنت کے اندر آ جاؤ۔ اب میری طرف سے سارا کچھ کلیئر ہو گیا۔ مولا تو کہاں ملے گا؟ کہا یہ تو بات ہی نہیں ہوئی تھی،
اللہ اکبر، کہو نا سبحان اللہ۔ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، میری جنت میں آ جاؤ۔ مولا تو کہا یہ بات تو طے ہی نہیں ہوئی تھی۔ اف، جائے کہاں؟ یہاں بھی کہا جنت میں آ جاؤ، بندوں میں داخل ہو جاؤ، میرے پیارے تمہارے ارد گرد ہوں گے، پاس ہوں گے، جنت تمہاری ہوگی، سارا کچھ تمہیں مل جائے گا۔ مولا ہم تو تیرے لیے آئے۔ کہا وہ کوئی کہانی نہیں، اس کے لیے ایسا ہی ہے بس، یہ رونا، یہ تڑپنا، یہ جنت میں بھی قائم رہے انشاءاللہ۔ تو کہو نا یار، یہ تڑپ وہاں بھی رہے، اس تڑپ کا جو مزہ ہے، اللہ اکبر۔ مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی، متائے بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی۔ یہ جو آرزو مند ہونا ہے مولا، یہ ہو جائے کاش۔ یہ جو متائے بے بہا ہے درد، کہا یہ بہت بڑی دولت ہے، اور اس کو دے کے کوئی مجھے کہے خدا بن جاؤ، میں اس درد کو نہ دوں، خدا بننا چھوڑ دوں، خدا بننا ترک کر دوں، لیکن یہ درد مجھے مل جائے، یہ زیادہ مجھے مزہ دیتا ہے۔ تو علامہ نے حد کر دی، کہا یہی اصل بات، اسی حقیقت کے اوپر تم نے زندگی گزارنی۔ تو آئیے اپنی اصلاح کیجئے، انشاءاللہ کہ یہ ذرا اپنی اصلاح کیجئے اور اپنے رب کا راستہ اسی طرح طے کیجئے۔ یہ راستہ یہی ہے، اسی طرح ہے۔ آقا دو جہاں بھی اسی طرح آخری دن تک حضور کی بارگاہ میں آپ صحابہ حاضر ہوتے رہے، اور حضور آخری دن تک اللہ کا پیغام دیتے رہے۔ کوئی ایک دن ایسا نہیں فرمایا کہ فرمایا بھائی یار مجھے دیکھ لیا، ختم ہوگی بات، ختم کرو بس، ٹھیک ہے موقع ختم ہو گیا، آخری رسول ہوں، محبوب بھی ہوں، سب کچھ ہو گیا، اب تمہاری موجیں کا نہیں۔ کوئی ایسی کہانی نہیں ہے۔ صحابہ محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، دین کا ابلاغ کرنا ہے۔ پھیلاؤ میری حدیثوں کو۔ حضور اب بھی ضرورت ہے، کہا ہاں تمہارا کام زیادہ بڑا ہے، پھیلاؤ میری حدیثوں کو۔ بلغوا انی ولو آیا، اگر ایک آیت بھی میری طرف سے پہنچی ہے تو اسے بلاؤ، آگے بتاؤ۔ مولا اور کہا ڈیوٹی لگا دی، لگے رہو۔ حضور کے آنے کے بعد بھی صحابہ کو چین کا ایک لمحہ نہیں ملا، بولیے وصال کے بعد بھی کوئی نہیں، اب بھی کوئی، اسی طرح ہی بس، یہ اسی طرح ہے۔ یہی اس کائنات کی خوبصورتی ہے، یہی اس کائنات کا حسن ہے، یہ ہمیشہ چلتی رہتی ہے۔ دن آتا ہے، شام ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، پھر دن آتا ہے، پھر رات شام ہوتی ہے، پھر دن آتا ہے۔ یہ اسی طرح یہ نظام یہ چلتا چلتا اپنے آخر تک جائے گا۔ جبکہ جب آپ جنت میں بھی چلے جائیں گے تو بھی یہ نظام ایسے رہے گا، رات وہاں بھی ہوگی، دن وہاں بھی ہوگی، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو آؤ، جب اللہ نے ہمیں آج موقع دیا تو اس عظیم اصول کو سمجھ جائیں، اور کبھی بھی اپنی کوشش کو ترک نہ کریں، اور کسی ایسے خواب کو ذہن میں رکھ کے یا کسی ایسی سوچ کو ذہن میں رکھ کے چلتے رہنا کہ فلاں چیز حاصل ہو جائے، فلاں چیز مل جائے، حضرت صاحب مجھے کب یہ دیں گے، حضرت صاحب مجھے کب یہ دیں گے، یا فلاں میری کب یہ سنی جائے گی، یا میری دعا کب پوری ہوگی۔ بولو نا یار، یہ کوئی بھی رزلٹ آپ اگر چاہتے ہیں اسے چھوڑ دیں، اسے ختم کر دیں اپنی لائف سے، اور اللہ کی بارگاہ تک اس کو، مولا تو دینا چاہے گا تو دے دے گا، تیری مرضی ہے، ہاں تیرا رستہ اسی طرح طے کرنا ہے۔ اور جب کوئی صوفی اس کو لے جاتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ جس کی طرف وہ جا رہا ہے وہ بھی یہ آگے سے یہی جواب۔ جب حضور الاسلام آپ جب اللہ کی قربت میں پہنچ گئے اور آپ کی قربت کی آخری لمحات آئے تو وہ لفظ بڑے پیارے ہیں جو میرا آج میں آپ سے کہے گئے، کف یا محمد، رک جائیے اے محمد، رک جائیے، رکیے ذرا، بڑا لمبا راستہ طے کیا آپ نے، رکیے، کف یا محمد، ذرا سکون کیجیے اب ذرا۔ مولا کیا کروں، کہا رک جائیے بس، کف، رکیے۔ مولا کیا ہے اب، فَإِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّي، آپ کا رب آپ پہ درود پڑھ رہا ہے، اب میں آؤں گا، یہیں پہ رکیے اب آپ نہ آئیے قریب، بس بہت ہو گیا۔ تو وہ لمحات تمہاری زندگی میں بھی آئیں انشاءاللہ، کہو کہ کبھی ایسا وقت آئے کہ اللہ کی بارگاہ سے آواز آئے، اب آپ ذرا کوشش روکیں، اب ہم آئیں گے آپ کی طرف۔ وہ وقت لائیں اپنی زندگی میں۔
کہ میرے رسول نے ایسی انتہا کر دی کوشش کی، ایسی انتہا کر دی کہ اللہ کو یہ کہنا ہوا کہ اب میں آؤں گا، اب آپ نے نہیں آنا. تو آقا اسلام نے فرمایا اللہ پھر اپنی ان قدرتوں کے ساتھ میرے قریب ہوا. دیکھیں ایک بندے کا اعزاز کتنا بڑا تھا کہ وہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچا. اب اللہ جب قریب ہونے لگا وہ کیسے آئے گا اس کے قریب؟ اس کی قدرتیں کیسی ہیں جو وہ قریب آیا ہوگا. تو اس وقت تک کوشش کیجئے کہ تمہیں بھی کوئی کہے کہ یار ذرا ٹھہرو، ذرا ٹھہرو، اب ہماری دعائیں بھی آنے دو نا، اب ہماری دعائیں بھی تیرے پاس ہیں، تم بس کر، ذرا تھوڑا رک جا. ایسا کبھی وقت نہیں آیا اور بس اسی پہ لگے ہوئے ہیں، بس کوئی رزلٹ آئے گا. رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ یہی ہے کہ ادھر سے آواز آئے گی، وہ خود ہی آئے گی. وہ حضور نے ہمارے لیے حشر تک وہ اصول دے دیا کہ اللہ نے مجھے کہا تھا تو میری یہ وراثت تمام امت کی طرف جائے گی. تمہیں بھی اللہ کی طرف سے کہا جائے گا رک ذرا، اب تیرا رب خود تیری طرف آنے لگا. ایسی کوشش چاہیے، ایسی کوشش چاہیے اور ایسے ذہن چاہیے. تم میں تو کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں. علامہ اقبال نے صحیح کلپا ہے، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں. صحیح کلپے ہیں آپ، بالکل درست کر، بالکل درست فرمایا. حل کر یہ ساری آیات کی تفسیر شعروں میں ڈال دیں. کون ہے جو تم میں ایسی کوشش کر رہا ہے؟ کون ہے جو تم محنت کر رہا ہے؟ کیا دیں ہم تمہیں کہ یہ بیگانگی کیسے تمہیں بتائیں کیا ہوتی ہے، دوری کیسے سمجھائیں، کوشش نام کی شے کوئی نہیں. کیسے تمہیں بتائیں کہ حجابات کیسے اٹھتے ہیں، کس طرح انداز ہوتا ہے؟ کوشش کرو گے تو تمہیں سمجھ آئے. تو اللہ توفیق دے انشاءاللہ، اللہ سعادت دے دے اور یہ عظیم کلمات ہمارے لیے امر ہو جائیں اور ہم سب اپنی زندگیوں میں سے ہمیشہ اصلاح لیتے رہیں، ہمیشہ ہمارے لیے مشعل بن کے ہمارے آگے چلتے رہیں یہ الفاظ کہ تمام مقامات و معارف و علوم کا حاصل کامل دوری اور بیگانگی ہے. یہ لفظ ہمیشہ ہمارے لیے روشنی بن کے آگے چلے، یہ ہمارے لیے روشنی. اللہ توفیق دے انشاءاللہ. اگلا مضمون اگلی بار انشاءاللہ ہوگا، اس سے ذرا آگے آپ نے کچھ اور انداز اختیار کیا، میں نے یہیں تک رکھا. وما علینا الا البلاغ. ذکر کی طرف تھوڑی دیر کے لیے ذکر کیجیے، دل کی دھڑکن سے اللہ اللہ کی آواز سنیے کہ آپ کا دل مسلسل اللہ اللہ میں مصروف ہے، بغیر کسی رزلٹ کے خیال سے بس اللہ اللہ میں مصروف ہو جائیے. اللہم انت مقصودی و رضا کا مطلوبی. مولا تو ہی میرا مقصد ہے، تیری رضا ہی میری طلب ہے. سنیے اپنے اندر سے، اپنے باطن سے اللہ اللہ کی آواز. اللہ 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 اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الہ العالمین قطعاً اس قابل نہ تھے. عظیم برکت ملی، عظیم سعادت ملی. ان خوبصورت الفاظ کو، ہمارے کانوں کو آج جو عزت ملی ہے اور ہماری سماعتوں نے جو آج سنا ہے، مولا ہمیں اس کا مصداق بنا دے، ہمیں اس کے لیے تصدیق کرنے والا بنا دے. ہم اپنے احوال سے ان الفاظ کی تصدیق کریں، ہمیں صدق پہ لے جا اور ہمیں یہ دکھا دے کہ یہ درست لکھا ہے. مولا رحم فرما، مولا کرم فرما. الہ العالمین یہ مشکل راہ ہے،
ہماری مدد فرما. ہمارے لیے مولا اگر تو نے منتخب کیا ہے تو ہمیں اس کا حوصلہ بھی دے دے، ہمیں اس کی مولا عزت بھی دے دے، ہمیں اس کی برکت بھی دے. مولا یہ جو بھی کہا گیا اعلیٰ حضرت نے فرمایا کانٹا میرے جگر سے غمِ روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. مولا ہمیں باقی غموں سے پھر نکال لے. مولا اگر تو ہم سے یہ کام لینا چاہتا ہے تو باقی غم ہم سے دور کر دے، باقی ہمارے غم روزگار ہم سے دور کر دے، تاکہ ہم مولا تیرے اس عظیم مشن پہ چل سکیں. اللہ آسان کر دے، اللہ آسان کر دے ہمارے لیے، اللہ آسانیاں کر دے. جب مقصد ہی زندگی کا یہی ہے، جب آنے کا یہاں مقصد ہی اسی معرفت کو لینا ہے، تو مولا پھر ہمیں آسانی عطا کر، ہمیں آسانی عطا کر. ہماری مولا مدد فرما دے. ایک چاند ایک تو ہیں، کتنے ہیں مولا، کتنے کروڑوں دنیا مولا گمراہی کی دلدلوں میں ہے، کروڑوں دنیا مولا تجھ سے دوری میں ہے، کروڑوں دنیا تجھ سے بھاگ چکی ہے. الہ العالمین دیکھ کتنے ہیں جو تجھ سے تیرا قرب مانگ رہے ہیں، تجھ سے تیری برکت مانگ رہے ہیں. تو عطا فرما مولا، عطا فرما مولا، عطا فرما. یہ معصوم ہیں، بچے ہیں، ابھی جوان ہیں، اللہ ان سے وہ کام لے جو بڑے بڑے بزرگوں سے تو نے لیا، بڑے بڑے ولیوں نے جو کام کیا وہ ان سے لے لے. اللہ فضل فرما دے، علم بھی دے، شعور بھی دے، قرآن بھی دے، حدیث بھی دے، فقہ بھی دے، ہر قسم کی مولا روحانی برکت بھی دے، زبان کی تاثیر بھی دے، ذہن کا اعلیٰ ہونا بھی دے. مولا اعلیٰ نقاط بھی عطا کر، مولا کھول کھول کے بیان کرنا بھی عطا فرما. اللہ سب کچھ عطا فرما، اللہ سب کچھ عطا. بڑی محبت سے یہ سارا کلام جو پڑھا گیا، جو اس کی برکت اتری، جو مولا اس میں جو اچھی باتیں تھیں وہ تیری طرف سے جو ہوئی ہیں، ان کا ثواب ہم مولا حضور مجدد پاک کی بارگاہ میں پیش کرتا، سرحد شریف میں آپ کی قبر پہ پیش کرتا. آپ کی اس خاص نگاہ کا صدقہ جو آپ نے ہم پہ ڈالی، ہمارے شیخ کے ذریعے سے ہم پہ پڑی، حضور مجدد پاک کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں. قبول فرمائے، قبول فرمائیے. حضور اپنی توجہ سے اور نوازیے اور فضل فرمائیے. ہم نہیں جان سکے ابھی تک، ہمیں اور کرم عطا کیجیے، ہماری طرف توجہ فرمائیے. یہ مولا دیکھ تو صحیح کون بیٹھے ہیں جنہیں مولا کوئی ایسا نہیں ہے جو ان میں کوئی پیروں کا بیٹا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو تصوف کے کسی یونیورسٹیوں میں ہی پڑھ کے آیا ہے. یہ سارے مولا عام گھروں سے اٹھ کے آنے والے لوگ. مولا تو کیسے انہیں منتخب کرتا ہے اور تو کیا چاہتا ہے، ان کی کس نسل میں یہ برکت دے گا، یہ تیرے اوپر ہے. مولا تو نے کرم کیا، ان کو آنے کی توفیق دی. اور جو ہمارے ساتھ آن لائن شامل ہوتے ہیں، بڑی محبت سے شامل ہوتے ہیں، بڑے پیار سے سنتے ہیں کہ ایک ایک بات پہ مولا لکھتے ہیں، ماشاءاللہ لکھتے ہیں، سبحان اللہ لکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. اللہ وہ بڑی محبت سے سنتے ہیں، اور انہیں بھی مولا اس کا وہی نور دے جس طرح یہاں بیٹھنے والوں کو تو دیتا ہے. یہاں ہمارے پاس بیٹھ کے جو باس بیٹھ کے ہم سے سنتا ہے، اسے بھی وہی نور دے جو کئی میلوں دور ہم سے محبت کرتا ہے اور وہ اس کو سن رہا ہوتا ہے. اللہ قبول فرما لے. اللہ اپنے صحیح درست راستے کا علم لوگوں تک پہنچا، درست راستے کے لیے لوگوں کو توفیق دے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا فرما. مولا یہ دنیا چند روزہ ہمیں مولا اس میں محنت کر کے، کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ تیرے قرب کی سیڑھیاں طے کرنے کی توفیق ملے، اور مولا وہیں ہمیں پہنچا جہاں ہمارا شیخ ہے، جہاں ہمارے مرشد ہیں، جہاں ہمارے شیخ ہیں. مولا ان کے ساتھ ہمیں ان کے قریب رکھنا، ان کی سیڑھی پہ ہمیں بھی پہنچا مولا، اس لیے کہ ان کے ساتھ رہنے میں برکت ہے، ان کے قریب رہنے میں برکت ہے. اللہ قبول فرما. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ.